بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و احسانات فرماتا رہتا ہے۔ انسان وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا محتاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت براری بھی فرماتا رہتا ہے، بلکہ انسان کی سوچ اور تصور سے زیادہ اس پر اپنا انعام اور احسان فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر دم ہر آن اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، جیسے وہ مسلسل انعام فرما رہا ہے، احسان فرما رہا ہے، ایسے ہی مسلسل ہمیں اس کا حمد و شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے، اور تعریف کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی محسن کش ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے، کسی کی مہربانیوں کو یاد نہیں رکھتا، اور اس کا ممنون و مشکور نہیں رہتا، تو اس شخص کو بد اخلاق سمجھا جاتا ہے، اس شخص کو بے وفا سمجھا جاتا ہے، اس شخص کو بے حس سمجھا جاتا ہے، کہ احساس ہی نہیں اس کے اندر۔ اگر یہ احساس والا ہوتا تو یہ ضرور اپنے محسن کے احسان کا احساس کرتا اور شکر بجا لاتا، اور بے حسی ہے اس وجہ سے نہ اسے احسان و انعام کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی جذبات تشکر پیش کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہر سمجھدار آدمی اس طرز عمل کو بد اخلاقی و بے وفائی اور کم ظرفی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان اور اکرام کا فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنے سے غافل رہیں۔ اللہ اس کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کرنے سے نہ شان بڑھتی ہے، نہ مقام بڑھتا ہے اللہ کا، نہ اللہ کا مال بڑھتا ہے۔ شکر کرنے سے کچھ بھی نہیں بڑھتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ وہ سلوک کرے جس سلوک کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا اور اس کے جزا کا اور اس کے بدلے کا حقدار ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری ہی مصلحت میں ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داود کی اولاد تم شکر ادا کرو، میرے بندوں میں بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر بندے غافل ہیں۔ نعمتیں تو سب اللہ کی ہیں، 24 گھنٹے ہر لمحہ
کوئی چیز بھی ایسی نہیں بندے کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نہ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تمہارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے. کوئی ایک چیز آدمی اپنی ضرورت کی ایسی نکال کے بتائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے, اللہ کے غیر سے اسے حاصل ہوئی ہو, ایسی کوئی ایک چیز اپنی ذات میں اور اپنے ماحول میں, اپنے سامان میں, اپنی صفات میں, اپنی خوبیوں میں, اپنے کمالات میں کوئی ایک چیز ایسی نکالے جو اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے. ما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی تمہارے پاس اچھی چیز ہے وہ اللہ کی دی. اگر تمہاری آنکھ ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہ دیکھنا اللہ کا دیا ہوا ہے, کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور ان کا سن سکنا اللہ کا دیا ہوا ہے, زبان اللہ نے دی ہے اور زبان کا بولنا اور گویا ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک ایک رونگٹا اللہ کی نعمت ہے, ایک ایک رونگٹا اللہ کی نعمت ہے. اور کتنی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ بندے نے نہ کبھی ادھر دھیان دیا ہے اور نہ کبھی اس کو نعمت سمجھا. کتنی نعمتیں, فطری نعمتیں بہت سی ایسی ہیں کہ آدمی پیدا ہوا, کیا کبھی اس نے یہ شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں بھی عیب دار پیدا ہو سکتا, لیکن مجھے عیب دار نہیں پیدا کیا. تو یہ نعمت سوچی اس نے, یہ نعمت اس نے سوچی ہی نہیں. اور جب اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا تو شکریہ کب ادا کیا اللہ کا کہ شکر ہے اللہ آپ نے مجھے صحیح سالم پیدا فرمایا. اللہ چاہتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد بندے میں کوئی بیماری پیدا کر دیتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آدمی بچپن کے سارے مراحل سے گزر کے جوان ہوا, لیکن اس کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا کہ آپ کے تحفظ کی وجہ سے میں بچپن میں ضائع نہیں ہو گیا. کتنے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں, کتنے بچے بچپن میں کسی ایسے حادثے کے شکار ہوتے ہیں کہ عیب دار ہو جاتے ہیں. کتنے بچوں پر ایسی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں کہ وہ مصیبتیں ان کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں حقیر بنا دیتی. ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا ایسا, جو نہیں ہوا تو کوئی ہمارا کمال ہے کیا, ہمارے پیدا کرنے والے ہی کا ہم پر احسان ہے, اس کی یہ نعمت ہے ہمارے اوپر. اس نعمت کو ہم نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چہرے بشرے پر کوئی عیب نہیں رکھا. آج لوگ ایک ایک معمولی عیب کو دیکھ کر رشتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, لیکن جن کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا, جسمانی و تخلیقی اعتبار سے بے عیب پیدا کیا, کیا انہوں نے اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کیا؟ نہیں. حسین کو حسن پر ناز ہے, جمیل کو جمال پر ناز ہے, مالدار کو اپنے مالدار ہونے پر فخر ہے, اور صلاحیتوں والوں کو اپنی صلاحیتوں پر فخر ہے. ہر شخص اپنے کمال کو کمال ذاتی سمجھ رہا ہے, حالانکہ اس کا چھوٹا سے چھوٹا کمال بھی وہ کمال عطائی ہے. اللہ نہ دیتا تو نہ ملتا, اور اللہ چھین لے تو اب بھی کوئی نہیں دے سکتا, اب بھی کوئی نہیں دے سکتا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے امریکہ کے, وہ آئے ہوئے تھے حیدرآباد کے ہی تھے. وہ کہتے ہیں کہ 18,000 ڈاکٹر میرے ماتحت کام کرتے, 18,000 ڈاکٹر, اور میں سرکاری طور پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہوں. 18,000 ڈاکٹر میرے ہاتھ کے نیچے امریکہ میں کام کرتے ہیں, ہر لائن کے ہیں, لیکن میرے جوان بچے کو موت آئی, کوئی نہیں بچا سکا, کوئی نہیں بچا سکا. سب چاہتے رہے, ہم بھی چاہتے ہی رہے, اللہ نے نہیں چاہا, نہیں بچا سکا. اللہ کی مشیت نہیں ہوئی, کیا بچائے؟ جس کا ایک ڈاکٹر دوست ہے, کسی کے 2 ڈاکٹر دوست ہیں, کسی کے ہاتھ کے نیچے 18,000 ہیں, لیکن اس کا بچہ نہیں بچا سکتا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے
ہزاروں مل کے نہیں بچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ بچانا نہ چاہے، ہزاروں مل کے نہیں بچا سکتے۔ ایک بیمار آئے، انہوں نے بتایا کہ جو ہے دماغ میں کوئی پھوڑا ہو گیا، سر میں آپریشن ہوا، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ پھر سے بن گیا، اور سر کھول کے دکھایا، یہاں سے یہاں تک سب پھوڑ پاڑ کے نکال رکھا ہے ان لوگوں نے، پھر سے بنا رکھا ہے اس کو۔ پھر دوسری مرتبہ آپریشن ہوا، پھر 1 مہینہ بھی نہیں ہونے پایا کہ پھر آ گیا، پھر ایکسرا انہوں نے نکال کے بتایا، دیکھیے وہی روگ بیماری پھر 1 مہینے کے بعد موجود ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پھر آپریشن کرنا پڑے گا، پھر سر کھولنا پڑے گا، پھر نکالنا پڑے گا۔ آپ کے سر کو چرپٹا بھی لگانے کی ضرورت پڑی، اتنی عمر گزر گئی، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ میرے سر میں کوئی پھوڑا نہیں نکلا، کوئی پھنسی نہیں ہو گئی، آپ کا شکر ہے، آپ نے بڑا نعمت عطا فرمائی، اور آئندہ بھی آپ ہمیں ہماری اس نعمت کو، صحت کو برقرار رکھیں۔ شکر ادا کریں تو لازیدنکم، نعمت کو بڑھاتا ہوں اور اضافہ کرتے ہیں اللہ نعمت کو، تو شکر تو ادا کروں، اپنی صحت کی بقا کے لیے ہی شکر ادا کروں کہ جب میں صحت کا شکریہ ادا کروں گا صحت اضافہ ہوگی، وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ تو چند معمولی نعمتیں ہیں، دواخانے میں جانا چاہیے کبھی کبھی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کبھی قبرستان جاؤ اور کبھی ہاسپٹل جایا کرو۔ اگر مالدار ہو، دولت مند کالونی میں رہتے ہو، کبھی کبھی سلم ایریا، سلم بستیوں کا بھی دورہ کرو، تاکہ جن کے پاس مال نہیں ہے انہیں دیکھ کر اپنے پاس مال ہونے کی نعمت کا شکر ادا کر سکے، غرور کرنے سے بچ جائیں، اس مال کے ذریعے خدا کی بغاوت سے بچ جائے، نبی کے احکام توڑنے کی جرت سے بچ جائے کہ بھائی ہمارا کمال نہیں ہے، دیکھو نہیں دیا اللہ نے تو کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اب ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ناشکری، نافرمانی اور بغاوت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بندے کو سمجھ میں آئے گا۔ دواخانے جائیں گے، ایک راؤنڈ لگائیں گے، مریضوں کو دیکھیں گے، کچھ نہیں بس خیر خیریت پوچھ لو، دعا دے کے آ جاؤ، مگر دیکھ تو لو کون کس حال میں۔ اور وہ سارے احوال سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بینائی کے لیے پریشان ہے، کسی کو سنائی نہیں دے رہا ہے، کسی کی زبان گم ہو گئی ہے، کسی کی آواز بند ہو گئی ہے، سب ٹھیک ہے لیکن آواز نہیں نکلتی، آواز بند ہو گئی، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، کسی کے وال بلاک ہو گئے ہیں، کسی پہ کیا آفت ہے، کسی پہ کیا آفت ہے، سارے ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر بس بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، کیا کریں؟ تو یہ کرو، نہ صحت اس کے ہاتھ میں ہے نہ تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ اس مصیبت کو دور کرنا کسی کی طاقت اور بس میں ہے، کوئی سرکار، کوئی حکومت کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، میں گمراہ تھا، مجھے ہدایت دی میرے رب نے، جو صحیح دین ہے اس دین کا پتہ دیا، اپنی توحید کے قائل ہونے کی توفیق دی، شرک میں مبتلا ہونے سے مجھے بچایا، مجھے اپنی نبوت عطا فرمائی، اپنے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانے کی ذمہ داری مجھے دی ہے، اور میرا رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو رازق ہونے کا مقام حاصل نہیں ہے۔
وہی رزاق حقیقی ہے، یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے اور زندگی کے اسباب مہیا کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے۔ بیمار آدمی کیوں ہوتا ہے؟ بیمار ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام، اس لیے کہ اگر کوئی بیمار نہ ہو تو یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، کیسے پتہ چلے؟ آدمی کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے تو عافیت اللہ کی نعمت ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ شکر کیوں ادا کرے گا جب جانتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس لیے مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار رہے، نظر نعمتوں پر رکھو۔ ہمارا مزاج نفس و شیطان نے ایسا بنا دیا ہے کہ نظر محرومیوں پر ہوتی، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، محرومیوں پر ہی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک محروموں کے مقابلے میں ہزار آتا ہے، اس کو نہ دیکھتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے شکر بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، ایک صفت ہے عبدیت کی، بندگی کی، اچھے اور عبادت گزار بندوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں اس شکوے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے بندوں کو۔ میرے بندے فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ بندے ناشکرے، میرے بندے قلیل من عبادی، میرے بندے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر تو ناشکری، توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، توفیق ہی نہیں کہ شکر بجا لائے اللہ تعالیٰ۔ بھائی ہر نعمت دھیان دو تو نہ شمار کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے، مگر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم اس کی کوئی لسٹ نہیں تیار کر سکتے۔ آج کل تو بہت سہولت ہو گئی، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شمار کرنا شروع کرو، لکھنا جمع کرنا شروع کرو۔ لا تحصوها، نہیں کر سکتے، شمار میں نہیں آ سکتی۔ ہر نعمت اپنے تحت میں ہزاروں نعمتیں رکھی ہوئی، تم کہاں تک جاؤ گے اور کیسے شمار کرو؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ روٹی کپڑا مکان ہے، بس یہ تین چیزیں اگر یہ ہو جائیں تو لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یعنی بنیادی ضرورت، باقی اس کے بعد راحتیں، آرام، خواہشات سب ہیں، لیکن بنیادی ضرورت جینے کے لیے روٹی کپڑا مکان۔ سرکار بھی یہ کہتی ہے کہ یہ رعایا کا بنیادی حق ہے، یہ سب کو ملنا چاہیے، لوگ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان بزرگ نے فرمایا صرف اس میں سے روٹی ہی لے لو اور سوچو کہ اس روٹی ایک نعمت کا ذکر ہے آپ کی زبان پر، شمار کرو تو نمبر 1 روٹی، لیکن اس روٹی کے ہمارے کھا کر ہضم کرنے تک کتنی مخلوق کے ہم محتاج ہیں، اس کی ایک فہرست بناؤ، پھر دماغ ٹھکانے لگ جائے گا۔ ایک روٹی، لیکن اس روٹی کے بن کر ہمارے سامنے آنے تک اور پھر اس کو کھانے تک ہم کتنی چیزوں کے محتاج ہیں۔ روٹی کھائی اس لیے جاتی ہے کہ غذا بنے، انسان کو قوت آئے، ہماری کھائی ہوئی چیز کو خون بنانا، اس کے لیے ہم محتاج ہیں۔
کوئی مشین نہیں ہے کہ روٹی اس میں ڈال دو تو وہ خون بنا دے گی اور آپ اس کو پی لو. وہ آپ کے اندر ہی ہے مشین، لیکن اندر ہی ہے. ہم اس کے محتاج ہیں. روٹی ہضم ہو جائے، ہم معدے کے محتاج ہیں. ہضم ہونے کے بعد خون اور فضلہ الگ الگ ہو جائے، وہ الگ کرنے کی مشین کے محتاج. پھر خون رگوں میں گھومے اور فضلہ خارج ہو جائے، اس کو خارج کرنے میں محتاج ہے. نہیں پیشاب نکلتا تو کیا کریں؟ ابھی کل ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے عزیز اچانک پیشاب رک گیا، اب بوند بوند کے نکالنے کو تڑپ کر بچوں کی طرح تڑپ رہے. پھر دواخانے میں گئے، پتا چلا کہ کنکر پھنس گئے ہیں سب، اور وہ سب نکالنے پڑیں گے، آپریشن کرنا پڑے گا. پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوا، آپریشن ہوا، تب جا کے جو ہے یورین پاس ہونے لگا. وہ نعمت نہیں ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ بغیر کسی احسان جتائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دیا ہوا ہے. روزانہ پانی پی رہے ہیں، یورین پاس ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. رک جائے تو مچھلی کی طرح تڑپیں گے اور ہائے ہائے کریں گے، اور جان پہ بات آ جائے. لیکن نہیں رک رہا. کتنے لوگ ہیں جو اب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک ایک دفعہ بھی نہیں رکا پیشاب. 50 برس کے ہو گئے، 60-70 برس کے ہو گئے، کبھی نعمت سمجھا، کبھی شکریہ ادا کیا، کبھی اس کو نعمت نہیں سمجھا، کبھی اس کا شکریہ نہیں ادا کیا. وہ غلاظت جو فضلہ اور کچرا بن جاتا ہے خون بنا دینے کے بعد، تو اب اس کو کون نکالے؟ ہے کسی کے پاس طاقت؟ لیکن خدا کی قدرتی نظام سے وہ خود بخود نکل جا رہا ہے، خارج ہو جا رہا ہے، آرام مل جا رہا ہے، سکون ہو جا رہا ہے. ورنہ دن بھر کا کھایا وہیں جمع رہے تو پھر پھانسی لگا کے مر جائے گا، خود کشی کر لے گا اگر رک جائے. لیکن کیا روک رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ نعمت نہیں ہے اور یہ قابل شکر نہیں ہے. پھر خون تو بن گیا لیکن رگوں میں دوڑ نہیں رہا ہے، کہیں کہیں جم گیا ہے. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. فوری طور پر آدمی کو علاج کراؤ. بعض دفعے تو کہتے ہیں بائی پاس سرجری کو کھول دو سینہ پورا، دل کو باہر نکالو اور نئے سرے سے رزق لے کر کے صفائی کرو، تاکہ وہ ایک صفائی بائی پاس سرجری میں رگ کی خون بہنے کے واسطے، کہیں نہ اٹکنے کہیں نہ رکنے کے واسطے 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے ہوتی ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے کے آپریشن میں ہوتی ہے. وہ ایک صفائی اگر ہر دفعے کرانا پڑے تو کیا بندہ دنیا میں ایک دن بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. لوگ ڈائلسس کرا رہے ہیں، کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ، کوئی 3 دن میں 1 مرتبہ، کوئی روزانہ. پورا خون نکالو، صاف کرو، پھر داخل کرو. ہمارے اور آپ کے روزانہ بغیر کسی خرچے صرفے کے دواخانے گئے بغیر، ٹائم دیے بغیر، از خود اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظام کے تحت ڈائلسس ہو رہا ہے. یہ نعمت نہیں اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا نعمتیں، کتنی نعمتیں، شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. پھر وہ روٹی جو ہمارا خون بنانے کے لیے اندر گئی تھی، اندر اتنی ساری ضرورتیں چاہیے تھی، اور ہم منہ میں رکھنا چاہیں تو ہمیں ہاتھ چاہیے، ہاتھ میں 5 انگلیاں چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے قوت چاہیے. اس قوت سے اس روٹی کے ٹکڑے کو توڑیں گے. کتنی نعمتیں صرف اس توڑنے کے لیے چاہیے. پھر اسے اٹھا کے منہ میں رکھیں گے. چبانے کے لیے دانت چاہیے. خشک روٹی، خشک چیز چباؤ گے اور اس کے بعد نگلو گے تو وہ حلق کو، آنتوں کو پھاڑتا ہوا چلا جائے گا نوالا. اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی لیسدار چکنی چیز چاہیے جو اس نوالے کو نرم اور ملائم بنا دے. تو اللہ نے وہ دودھ رکھے
جب ہم چباتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے ایک لیسدار مادے کا اسپرے کرتا ہے، اس اسپرے سے ہمارا وہ نوالا صحیح سے چبتا ہے اور وہ خشک پاؤڈر بننے کے بجائے ایک نرم ملائم لڈو بنتا ہے، اور وہ اسے ہم اندر سے ذرا سا ارادہ کرتے ہیں نیچے چلا جاتا، کہیں نہیں پھاڑتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ آنکھ نکلی ہوئی دیکھ لو، بیل کی دیکھ لو، ہم تو چھوٹی باڈی ہے، بیل کی دیکھ لو، اونٹ کی دیکھ لو، کیا اس میں سے اتنا بڑا نوالا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ بھیجتا ہے اس کو، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ نعمت ہے۔ وہ نرم اور لیسدار پانی جو اللہ اسپرے کرا رہا ہے قدرتی طور پر منہ کے اندر، ڈالنا نہیں پڑ رہا ہے ہم کو، اندر ہی اندر، کیا وہ نعمت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے محتاج نہیں ہیں؟ اور جب اس نعمت کے ہم محتاج ہیں اور وہ دے رہا ہے تو شکر ہم پر واجب نہیں، اس پر ہم کو شکر واجب ہے۔ تو روٹی سمجھ میں آئی؟ روٹی کے لیے اتنے سارے لگے ہوئے ہیں جھمیلے، یہ سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ ایک نوالا کھانے کو 360 مخلوق کی محنت ہوتی ہے، یہ موٹا موٹا اندازہ کیا ہے حکمت والے بندوں نے، عقل والے بندوں نے، موٹا موٹا اندازہ۔ ایک روٹی کاشتکار کے دانہ زمین میں ڈالنے سے لے کر آپ کو چبا کر نگلنے تک اللہ کی 360 مخلوق سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا کوئی شکر ہے نہ اس کا کوئی احساس ہے۔ تو گویا کہنے کو کہتے ہیں انسان کی ضرورت ایک روٹی نہیں بابا، اس روٹی کے لیے 360 مخلوق چاہیے، وہ سب اللہ نے فری میں فراہم کی ہے۔ شکر کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، اے میرے پیغمبر کے خاندان، ان کو ماننے والوں شکر گزار بندے بنو، نعمتوں کا استحضار کرو، نعمتوں کو سوچو۔ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جو نہیں ہے اس کی شکایت میں زندگی کٹ رہی ہے، اور جو ہے اس کے شکر کا دھیان بھی نہیں۔ یہ ہو گئی ہے ہماری۔ ایک آدمی بیمار ہے، ہاسپٹل میں شریک ہے، کوئی ایک آدھ بیماری اس کو آ گئی ہے، اب آپ دیکھو غور کرو تو وہ اس بیماری ہی پر دھیان دیا ہوا ہے، اس ایک بیماری کے مقابلے میں جو 1000 10,000 صحتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی، وہ سب تو نہیں ہے، ایک ہی میں تو ہوں۔ تو اگر ایک کا شکوہ کرنا چاہیے تو 99 کا شکر نہیں کرنا چاہیے۔ 99 کے شکر کو فرصت نہیں، ایک کی شکایت کب کرے بھائی؟ زندگی میں شکایت کی فرصت کہاں؟ کہتے ہیں رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ایک بڑی نیک خاتون گزری، بڑی سمجھدار صاحب حکمت تھی، صاحب ایمان تھی۔ ایک خاتون ان کی مجلس میں آتی تھی، محلے کی عورتیں آ کر ان سے نصیحت لیتے تھے، بیٹھتے تھے، اچھی باتیں سنتے تھے۔ ایک خاتون آتی تھی، اس کے دھیان میں بات آئی کہ برسوں سے ان کی مجلس میں آتی ہوں اور یہ مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی ان کی زبان سے میں نے شیطان کی، ابلیس کی برائی نہیں سنی۔ اس کے دھیان میں ایک بات آئی تو اس نے ان سے ہی پوچھ لیا کہ شیطان آپ کا کوئی پرانا دوست ہے کیا؟ آپ اس کی برائی ہی نہیں کرتے؟ کیا بات ہے؟ آج تک نہیں سنی کہ آپ نے شیطان ایسا ہے ویسا ہے کچھ کہا ہو، آپ نے ابلیس کے بارے میں کوئی مذمت کی ہو؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ بہن، اللہ کی تعریف ہی کو وقت نہیں مل رہا ہے، ابلیس کی برائی کب کروں؟ اللہ کی تعریف ہی کو ٹائم کم پڑ رہا ہے، ابلیس کی برائی کب کروں؟ تو ایسے بندے بندیاں بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی فضول کام ہی نہیں۔ کیا شیطان ہمارے برا بولنے سے برا ہو جائے گا؟ ہمیں تو حکم ہے کہ بس اس کو دشمن مانو اور اس کے
شکار مت ہو جاؤ، اس کے دھوکے میں مت پھنسو، بس اتنا ہی حکم ہے۔ اس کو برا بولنا کوئی عبادت تو ہے نہیں۔ اللہ کی تعریف کرو اتنی دیر، جتنی دیر ہم کسی کو برا کریں اتنی دیر بھی اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بھلائی بیان کرو، شکریہ ادا کرو۔ تو کرنے والوں نے تو بھائی ٹائم کو ٹائم سمجھا، زندگی کو زندگی سمجھا، لمحات حیات کو آخرت کی امانت سمجھا اور اسے بچایا۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اتنے ہیں برے کہ ان بروں کی برائیاں بیان کرتے 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 صبح سے شام ہو جاتی ہے، رحمان کی تعریف کرنے کی فرصت نہیں۔ کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا بھائی؟ کل والا دن گزرا ہے جمعرات کا، اپنے اپنے گریبان میں سبحان اللہ کتنی دفعہ کہا، الحمدللہ کتنی دفعہ کہا، اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا، کلمہ توحید کتنی دفعہ پڑھا، کلمہ شہادت زبان سے کتنی دفعہ نکل گیا، چلتے پھرتے ہی صحیح، جان بوجھ کر کتنا کیا، ہماری اپنی عادت سے کتنی دفعہ ہوا، قرآن کا کتنی تلاوت کی۔ اگر ہم پکڑ پکڑ کے پوچھنا شروع کریں، جائزہ لینا شروع کریں، تو آپ کو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ 6 مہینے ہو گئے ایک آیت بھی قرآن کھول کے نہیں پڑھی، 6 مہینوں سے، سال بھر سے ہماری عورتیں بھول گئیں کہ گھر میں اللہ کی کتاب رکھی ہوئی، اماں نے جہیز میں دی تھی یاد بھی نہیں، وہ دیے تھے کہاں گیا، کہ یہ دیے تھے کدھر گیا، کہ وہ گم گیا، یہ رہ گیا، سب قرآن دیا تھا۔ ہاں بھائی سب سے پہلے قرآن ہی دیا تھا، یاد ہے؟ ہاں رکھا ہوگا کہیں، بس عمریں گزر رہی ہیں، قرآن کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے اس امت کو، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ کیا کیا دیکھ رہے ہیں موبائلوں کے اندر، جو دیکھنا چاہیے، جو نہیں دیکھنا چاہیے، جس کا دیکھنا بے حیائی، بے غیرتی، لعنت اور نحوست کا سبب ہے، وہ سب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس کلام کو نہیں دیکھا جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی ایمان بڑھتا ہے۔ پڑھنا تو اور آگے کی بات ہے، وہ سمجھنا اور آگے کی بات، صرف زیارت سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن توفیق ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، جب ٹائم ملو بس۔ ایک نوجوان کو کچھ تکلیف تھی سر میں، گردن میں، تو ٹیسٹ کرائے گئے، دواخانے میں علاج کرائے گئے، ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی، نوجوان، سمجھدار، دین پسند، ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ عمر 19-20 برس بھی 20 بھی نہیں ہوئے، یہ بیماری تو بہت کبھی سنتے بڑوں، ریڑھ کی ہڈی میں گیپ ہے، اور اس کی وجہ سے یا تو آگے چل کے آپریشن کرنا پڑے گا، یا بہت احتیاط اور کچھ ورزش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کی عمر ہے تو کچھ ہو سکتا ہے بغیر آپریشن کے۔ تو میں نے کہا اس عمر میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اسی عمر میں سینکڑوں کیس آ رہے ہیں، 22, 24, 26 سال کے نوجوانوں کے کیس ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، گردن میں تکلیف، ریڑھ کی ہڈی متاثر، نس دب رہی ہے، ایسی بیماریاں جو عام طور سے نہیں ہوتی، بہت آ رہے ہیں کیس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ گردن کو جھکائے رکھنا، یہ اس کی فطری ساخت کو متاثر کر دیتا ہے، تو موبائل کی وجہ سے ہمیشہ جھکے ہوئے، جب دیکھو گردن جھکائی ہوئی ہے، جب دیکھو گردن جھکائی ہوئی، ہر ایک کی نظر گود میں پڑی ہوئی، اس طرح کرنا بیماریوں کو پیدا کرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کس کس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، کیا کیا پریشانیاں، لوگوں کو دیکھو اور اپنی صحت کی نعمت کا شکریہ ادا، صحت کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ صحت بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اس کا اپنا ماننا یہ ہے کہ لا ازیدنکم، میں ضرور ضرور اضافہ کروں، ضرور ضرور تمہاری اس نعمت کو بڑھاؤں۔ پہلے زمانے میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صحرا میں پڑا ہوا تھا۔ صحرا یعنی ریگستان، ریتیلا علاقہ، ریگستان میں پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، لا کے بستی والوں نے اپنا بوجھ سمجھ کر کہیں صحرا میں ڈال دیا ہے، تو ویسے ہی تڑپ کے مر جائے دھوپ گرمی میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لاچار تھا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی زبان بول رہی تھی، اس کے کان سن رہے تھے، مگر بینائی سے محروم تھا، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کے پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے، وہ ایک گوشت کے لوچڑے کی طرح کہیں ڈال دیا گیا تھا، بس زندگی باقی تھی، بول پا رہا تھا، کچھ بول رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید مرتے مرتے کچھ بولنا چاہ رہا ہوگا، کوئی اس کی امنگ ہوگی، آرزو ہوگی، سن لے بھائی۔ قریب گئے، سلام کیا تو اس نے جواب دیا، کیا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، کچھ نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس یہی ذکر کرنا، کچھ بھی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں۔ پڑا ہوا ہے صحرا میں، آسمان زمین کے درمیان، اب مرے تب مرے، اس حالت میں ہے، لیکن اللہ کا شکر شکر اللہ کا ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس وقت سبحان اللہ کہتے، کوئی دعا مانگتے، اللہ کی مدد طلب کرتے، آپ کی زبان پر تو شکر ہے، کس چیز کا شکر ہے بھائی؟ کوئی نعمت ہی نظر نہیں آ رہی، کوئی بستر نہیں، کپڑے نہیں، اور تمہارے اوپر جسم میں سارے اعضاء متاثر ہیں، پتہ نہیں کس ڈاکو نے، چور نے، کس نے حملہ کیا، کیسے کر دیا اس شخص کو ایسا۔ پہلے زمانے میں تو بڑی سنگ دلی تھی، اور پہلا زمانہ کیوں، اس زمانے میں یہودیوں کی سنگ دلی کو جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے، وہ جانور ہیں، ان کو جانور بھی نہیں کہنا چاہیے، جمادات میں سے۔ قرآن کہتا ہے کہ پتھر کو بھی شعور ہے، تکلیف کا احساس کر سکتا ہے، لیکن یہودی کے دل کو کوئی شعور نہیں ہوتا، اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، وہ بچے میں، بڑے میں، عورت میں، مرد میں فرق نہیں کرتا۔ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کی سب سے ذلیل مخلوق ہے، جسے اللہ دنیا آخرت میں ملعون بنائے۔ ان ملعونوں کو ایمان والوں سے ٹکرا کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی استقامت کا امتحان دے رہا ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ خدا کے ماننے والے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور بے ایمان کتنے ڈرپوک اور نڈر ہوتے ہیں۔ کوئی صرف دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، صرف فوجی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور کوئی ہزاروں میٹر اوپر جا کر کے اپنی جان بچا کر کے سینکڑوں ہزاروں کی جان لے لے رہا ہے، بے قصوروں کی۔ وہ جلاد ہیں، یہ انسان ہیں، یہ مومن ہیں، جو صرف مد مقابل کا مقابلہ کرتے ہیں، جن سے لڑنے کی شریعت نے اجازت دی اس سے لڑنے، جس سے لڑنا اپنے حق کے لیے واجب ہے وہ کام کرو۔ اور یہ جلاد تو انسان ہی نہیں ہے، ان سے کیا اچھی توقع کی جائے۔ باءوا بغضب علی غضب، ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، بے حیا کو بے حیا بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ خدا تعالیٰ وہ وقت لائے جب اس کے ایمان والے بندوں کا، توحید پرستوں کا
آزمائش کا وقت ختم ہو اور اللہ رب العزت انہیں ان کی قربانیوں کا انعام عطا فرما دے، دنیاوی انعام عطا فرما دے، اخروی تو پکا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ تو وہاں ملنا ہی والا ہے۔ جو گئے امید ہے کہ اللہ نے اکرام کیا ہے، جو رہ گئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا، لیکن یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس حال میں بھی وہ اللہ کے دین کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اطمینان سے کھا کے پی کے موج مستی ڈکارے لیتے ہوئے ایک نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ وہ حالت میں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو جا رہی، دونوں مل کے جماعت کر لے رہے اور نماز پڑھ لے رہے اس حال میں، اور اس حال میں ہر طرح کی عافیت، امن دیکھ دیکھ کر شکر ادا کریں۔ اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی۔ اب تو یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، ہر چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، ریئلی دیکھ رہے ہیں گویا۔ اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں، کبھی شکایت ان کی زبان پہ نہیں۔ وہ بندہ بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ان کو تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں آپ؟ کوئی دوسرا کام، کلمہ بھی کہہ سکتے، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، انا للہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ کے حال کے مناسب یہی ہے۔ الحمدللہ کس پر کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں پڑے پڑے کنٹینیو ایک ہی کام ہے، ذکر کر رہے ہیں اور کچھ کرنا بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ۔ اس نے جواب میں کہا اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس حال میں مصیبتوں میں تو مبتلا ہوں لیکن کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں، گناہ نہیں کر رہا ہوں، اور گناہ کرنا ان مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔ لولے بن جانے سے، لنگڑے بن جانے سے، اندھے بن جانے سے، گونگے بن جانے سے، پاگل اور مجنوں بن جانے سے بھی بڑی مصیبت اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ گناہ کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے، چونکہ اللہ نے سب سے بڑی مصیبت سے بچایا، اسی کا شکر کر کہ اس حال میں کہیں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے گناہوں سے تو بچا لیا، مجھے اپنی نافرمانی سے تو بچا لیا۔ مثبت سوچ ہوتی ہے تو اس حال میں بھی شکر کی زندگی گزارتے ہیں، اور منفی سوچ ہوتی ہے تو کانٹا چھپا تو خدا کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو بھائی سوچنے کا انداز بدلو، مومنانہ سوچ پیدا کرو، نبوی سوچ پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حالت پیش آتی اور وہی چاہتے، ان کی چاہت کے مطابق پیش آتی تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، شکر ادا کرتے تھے۔ اور کبھی آپ کو ایسی حالت پیش آتی جو آپ نہیں چاہ رہے تھے، ایسی حالت پیش آ گئی، مکروہ اور ناپسندیدہ حالت، تو تب کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو اب دیکھو اپنی حالت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق صورتحال پیش آئی تو بھی نبی الحمدللہ کہتے تھے، اپنی چاہت کے خلاف پیش آئے تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، جو حال میں بھی اللہ رکھے، کیونکہ ہماری نسبت سے یہ حال ہمیں اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ جو کرتا ہے کچھ بھی قبیح اور برا نہیں کرتا، سب اچھا کرتا ہے، لہذا اس کی نسبت سے یہ اچھا ہی ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ علی کل حال۔ سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسا جینا سکھا کے گئے، بندہ بنا دیا پوری امت کو۔ اگر ان کے جیسے جینے لگے تو بندے بن جائیں گے، اور جو بندہ بن گیا اس کی دنیا آخرت بن گئی، جو بندہ بن گیا اس کی دنیا اور آخرت بن گئی۔ اس لیے بندہ بننا سکھا کے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی چاہت کے مطابق تو الحمدللہ، اپنی چاہت کے مطابق نہیں تو اتنا تو معلوم ہوا کہ خدا کا چاہنا یہی تھا تو الحمدللہ اس کی چاہت پر۔ حدیث شریف میں ہے بخاری میں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ صدقہ کرے،
کسی محتاج کو کچھ دے دے، صدقہ کر، اس کا ارادہ کیا اور چاہتا یہ تھا کہ چھپا کر کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس نے دیا، ایسے کر دوں میں، زیادہ ثواب کے خاطر اس کے دل میں ایسی خواہش تھی۔ رات میں نکلا کچھ مال اور ڈھونڈتا رہا کہ کوئی مل جائے۔ ایک بندہ رات میں کہیں نظر آیا تو اس کو دے دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو یہ چرچا سننے کو ملی کہ رات میں بھی کسی بیچارے نے ایک چور کو لا کر بہت سا پیسہ دے دیا۔ بس چور کو دیا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کو دینا چاہیے تھا، کسی اچھے آدمی کو دینا چاہیے، چور کو دے دیا اس نے پیسہ۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ ارے میرا میں جس کو دیا تھا وہ چور تھا، چور کے ہاتھ میں چلا گیا میرا پیسہ، تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پیسہ غلط جگہ پہ تو چلے گیا، لیکن میں تو نہیں دینا چاہ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو علم تھا، آپ نے اسے دلوا دیا، تو آپ کا تو ہر کام اچھا ہی ہے، اس لیے آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لہذا اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کا فیصلہ اگلے دن پھر دے دوں گا کسی اور کو۔ اگلے دن لے جا کر کے دیا تو صبح چرچا ہوا کہ صاحب ایک زانیہ کسی نے بہت سارے پیسے دے دیے، بدکار نیک آدمی کو دیا جاتا ہے صدقہ، یہ کس کو دے دیا؟ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو نبی سنا رہے ہیں، نبی سنا رہے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوگا کہ نیک کو ہی صدقہ دینا ضروری ہوگا، اس لیے برے کو مل رہا ہے تو لوگ اس پہ تعجب تذکرہ کر رہے، تبصرے کر رہے لوگ۔ آج بھی کہا اللہم لک الحمد، اللہ آپ کا شکر ہے جو آپ کرتے ہیں، جو میرے تھا اس میں غلطی کر گیا، اور جو آپ نے کیا وہ غلط تو ہو نہیں سکتا، آپ کا شکر ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تیسرے دن دے دیں گے، آج دے دیں گے کسی کو، آج رات میں لے کے نکلا تو غنی کو دے دیا، یعنی وہ آدمی خود ضرورت مند نہیں تھا، بے ضرورت آدمی کو دے دیا، اس کے پاس بھی تھا پیسہ اسی کو دے دیا۔ تو لوگ کہنے لگے صبح میں پتہ نہیں بھائی کون آدمی ہے، آج مالدار کو کسی نے مال دے دیا ہے، نادار اور محتاج کو دینے کے بجائے مالدار کو دی۔ یہ سنا تو پھر اس نے کہا اللہم لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے فعل سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اچھا ہے، میرے سے جو ہو رہا ہے وہ غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں، روز غلطی ہو رہی ہے میرے سے، لیکن جو تو کر رہا ہے سب اچھا کر رہا ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ شکریہ ادا کیا اللہ کا، مگر اس کو احساس ہوا کہ صاحب 3 دن سے دے رہا ہوں، کوئی مستحق کو پہنچ ہی نہیں رہا میرا مال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک غیبی ذریعے سے جواب دیا گیا، فَأُتِيَ بِهِ، اس کا جواب اس کے پاس لایا گیا اللہ کی طرف سے۔ کیا؟ کس ذریعے سے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں فرشتے عام لوگوں سے بھی مل کے بات کرتے تھے، تو فرشتے نے مل کر اس کو یہ بات بتائی، یا پھر فرشتے نے کہیں دور سے بغیر دکھے آواز سنا کر یہ بات بتائی اللہ کی طرف سے، یا اس زمانے کے نبی کے ذریعے جواب دیا گیا، یا وہ اس زمانے کے کسی عالم سے پوچھنے گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ یہ چاروں میں سے کوئی شکل ہوئی ہوگی۔ جواب دیا گیا، تسلی دی گئی، کیا کہہ کر دی گئی کہ دل چھوٹا مت کرو، مایوس مت ہو جاؤ، تم نے جس چور کو مال دیا ہے اس کو اتنی عبرت ہوئی کہ اس نے طے کر لیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا، حلال مال سے کمائی کروں گا، محنت کروں گا، کسب حلال میں لگوں گا۔ زانیہ نے توبہ کی، اب برے کام کر کے پیسہ نہیں کماؤں گی، اب میں اس پیسے کے مل جانے کے بعد کسب حلال ہی سے اپنی زندگی گزاروں گی، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں گی۔ مالدار نے تدبر کیا اور اس نے کہا دیکھو خدا کے بندے مجھ جیسے مالدار کو بھی دے گئے، اور میرے ذمے جو بندوں کے حقوق ہیں اس کی میں کیا فکر کر رہا ہوں،
مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے کہ میں غربا کا حق نکالوں اور محتاجوں کو پیسہ بانٹوں، تو اس کو اس کی توفیق ہو گئی۔ تو تمہاری تینوں غلطیاں انجام کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے کارنامے بن گئے۔ کیوں؟ شکوہ نہیں کیا، شکر کیا، شکر کیا، اللہ نے اس کو بھی رحمت بنا دیا، اللہ نے اس غلطی کو بھی اپنے بندوں کے نفع کا سبب بنا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنی نعمتیں ہیں، دین کی نعمت، ایمان کی نعمت پر بھی اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے نعمت توحید پر، کہ ہم غیر اللہ کو نہیں پوجتے، ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جانتے، اس پر شکریہ ادا کیا؟ لوگ کہاں کہاں سر مارتے پھر رہے ہیں، لوگ کہاں کہاں کن کن چوکھٹوں پر جبین نیاز جھکا رہے ہیں، ہمیں کبھی ہم نے نہیں کیا۔ ہمارا کمال ہے کیا؟ ہمارے رب کی توفیق ہے، اس توفیق پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی تو کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب جہاد میں صفیں درست کروا رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی زبان مبارک پر تھا، لولا اللہ ما اهتدینا وما صلینا وما صدقنا، اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم مومن نہ ہوتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ ہم خیرات کرتے، سب کچھ اس کی توفیق سے کر رہے۔ جہاد میں ہیں تو اسی کی توفیق سے ہیں، شکر ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اس دین اسلام کی ہدایت دی، وہ نہ دیتا تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ نہیں بننا، شکر گزار، ہمیشہ شکر ادا کرو، جو نعمت سامنے آئے تو شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور یہ شکر ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ایک تو شکر گزار جو ہوتا ہے وہ شریف الطبع ہوتا ہے، وہ کم ظرف اور کمینہ انسان نہیں ہوتا، شکر ادا کرنے والا شریف ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں اضافے کی واسطے بھی ہم شکر کریں تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ہر حال میں اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، صحت میں بھی شکر، بیماری میں بھی شکر، تنگی میں بھی شکر، خوشحالی میں بھی شکر، آزمائشوں میں بھی شکر، ہر جگہ شکر۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان والوں کا مقام ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ وہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں وہ بہتر ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کریں، اگرچہ کہ میری سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ کہ میری چاہت اور دعا کے خلاف ہو، لیکن اللہ نے جب ایسا چاہا ہے تو اچھا ہی چاہا ہے، اللہ کبھی بندے کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا گناہ ہے، معصیت ہے، اس کی نسبت اپنی حماقت جہالت کی طرف کر کے اس سے توبہ کرنے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بندوں کا طریقہ ہے، بندگی کا یہ آسان طریقہ ہے، اس کی طرف ہم سب لوگ توجہ دیں، کوشش کریں اور اپنا ایسا نظام بنا لیں زندگی کا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہر نعمت کو اسی لیے دیتا ہے کہ بندے کو آزمائیں، ناشکرہ بنتا ہے یا شکر گزار۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ حضرت سلیمان نے کہا یہ ساری حکومت میرے رب کا فضل ہے، لیکن وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ۔ تو
تو ہمیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے اور ایسا ہی طرز عمل اور طریق اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین متین پر عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ بھی کسی کو توجہ دلائی تھی میں نے، تو جو لوگ پہلی صف میں آ کر بیٹھ نہیں سکتے تو ان کو کہیں سے نماز پڑھنا چاہیے، جہاں سے بھی نماز پڑھیں گے ثواب وہی ملے گا، کیونکہ معذور ہیں جیسے اتنے حضرات ادھر بیٹھے پیچھے تک، تو یہ حضرات کی بھی تو خواہش ہوگی کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، لیکن خواہش کا اجر ملے گا۔ مگر یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب اور آ گئے، اتنی صفیں لوگوں کو ہٹا ہٹا کے سروں کے اوپر سے آ کے سامنے بیٹھے، کچھ ثواب نہیں ملے گا میرے بھائی۔ بلکہ نبی نے تو اس شخص سے کہا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سلام پھیر کے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا نماز تو پڑھی آپ ہی کے ساتھ۔ تو کہا لوگوں کی گردنوں پہ سے کیوں آ گیا ہے؟ تو کہا میں آپ کے نزدیک بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ تو کہا جو شخص گردن پھاند کے آتا ہے مسلمانوں کی آگے آنے کے واسطے، اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کا اجر ضائع ہو جائے۔ اس لیے بھائی ہر جگہ اپنی عقل ہی مت چلاؤ، دین اسلام کو سامنے رکھو، کم سے کم مسجد میں، نماز میں، روزے میں تو احکام پہ چلو، دنیا میں تو اپنی عقل ہی پہ چل رہے ہر جگہ۔ اللہ ہے نا اللہ کا رسول ہے، یہاں تو نہ چلاؤ عقل اپنی۔ یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جو پہلے آ گیا پہلے اس کا حق بن گیا، اور جو بعد میں آئے تو پیچھے بیٹھے کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ جماعت پانا چاہتا تھا مگر اتفاق سے نہیں مل سکی تو اس کو جماعت کا بھی اجر ملے گا اکیلے پڑھنے کے باوجود، کیونکہ اس کی چاہت تو یہی تھی، فکر تو کیا تھا، اس لیے اس کو ملے گا۔ ایسے رحمان و رحیم کی نافرمانی کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کو جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آگے پڑھو پیچھے پڑھو تو نہیں، تو وہ صاحب کو بھی معلومات نہیں ہے، وہ نوجوان کو بھی معلومات نہیں ہے، یہ لوگ سب ایسے حرکتیں بیان میں کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، مگر اب کریں تو کیا کریں، ذہن میں سے نکال دو، چھوڑ دو، اپنی بات پوری کر لو، تو بہت مجبور ہو کے اپنی بات پوری کرنا پڑتا ہے جب ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ وہ دروازہ ادھر کا اگر مسجد کے انتظامیہ کم سے کم یہ ضعیف حضرات آ جانے کے بعد دروازہ بند کر دیں، وہ اتنا بھی ہمارا سپورٹ نہیں کریں، وہ دروازہ کھلا ہی رکھیں گے اور لوگ ادھر سے گھس گھس کے سامنے آ کے بیٹھنا۔ ارے سامنے آنے والے بندے پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ ثواب تو نہیں ملا؟ بخاری میں حدیث ہے کہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہوتا ہے، سب سے پہلے آنے والے گروہ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل صدقہ کرنے کا لکھتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکری صدقہ کرنے کا، پھر مرغی، پھر انڈا، یہاں تک ہے بخاری شریف میں صدقہ کرنے کا۔ اور پھر جب خطیب اپنی بات شروع کر دیتا ہے تو فرشتہ بھی دفتر لپیٹ کے سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آنے والے کا کوئی اجر نہیں لکھتا فرشتہ، بس نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اجر نہیں لکھتا، جمعے کا اجر کہ جمعے کا اجر ملا اس کو، یہ نہیں لکھتا۔ اس واسطے اگر ہم کسی وجہ سے تاخیر سے آئے کوئی بات نہیں، اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کو تو ہم برا نہیں کہتے، لیکن دیر سے آ کے لوگوں کے اوپر سے انگل کے آگے آنا یہ بہت بڑی بدتمیزی اور گناہ کی بات ہے، اسے نبی نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی بیچارے ذہنی معذور ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ادھر دیکھو بھی مت ان کی طرف، کہ وہ ذہنی معذور ہوں گے، ان کو اللہ رسول کی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی، حدیث بھی نہیں سمجھ میں آتی، قرآن بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو ہم کیا کریں بھائی؟ ایسے لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔